ہوتی۔ اللہ کا انعام۔ دروازے پر تیسری مرتبہ دستک ہوئی تو شیما نے مٹی والے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے آہستہ سے کہا، کون ہے بھائی؟ آ رہی ہوں۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے محمد کو دیکھا جو سائیکل روکے اسے بھی ساتھ آنے کو کہہ رہا تھا۔ شیما آؤ نا، معاویہ کے گھر چلیں۔ کیا آج آپ نے کہانی نہیں سننی؟ محمد نے اپنی بہن کو گویا یاد کروایا۔ کہانی؟ شیما کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ پر پیارے بھیا جان، میں تو لان میں اپنے پودوں کو صاف کر رہی ہوں، کئی دن سے ان کی ٹھیک سے دیکھ بھال نہیں ہوئی۔ شیما نے افسردگی سے اپنے پودوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے شیما، آپ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہو، یہ تو 10 منٹ کا کام ہے۔ محمد نے چٹکی بجاتے ہوئے شرارت سے کہا۔ آپ تیار ہو کر آؤ، تب تک ملکہ عالیہ کا یہ کام ہم سر انجام دینے کو تیار ہیں۔ محمد نے اپنی سائیکل کو ایک طرف کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر بعد شیما اور محمد سائیکل پر گھر سے نکلے۔ گلی کے کونے پر معاویہ اور حنزلہ اپنی اپنی سائیکل پر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ سب کہاں رہ گئے تھے؟ کہانی ٹائم ہو گیا ہے، کیا آپ آج بھول چکے؟ نہیں بھائی جان، ہم تو محمد کا انتظار کر رہے تھے۔ چلو چلیں، اس سے پہلے کہ دادی جان بھول جائیں۔ دادی جان باغیچے کے درمیان میں بنے خوبصورت تخت پر بیٹھی ہوئی تھی۔ سب نے اونچی آواز سے کہا، پیاری دادی جان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دادی جان نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا، گویا وہ ابھی بچوں کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ پیاری دادی جان، کہانی ٹائم ہو گیا ہے، شیما نے معصومیت سے دادی جان کو یاد کروایا۔ یاد ہے۔ دادی جان نے اپنی اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہا، پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک سچی کہانی سناتی ہوں جس کا ذکر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک واقعہ سنایا۔ پہلے زمانے میں ایک بزرگ تھے۔ ایک دن وہ جنگل میں تھے تو اچانک انہوں نے آواز سنی، اے بادل، کچھ دور ایک بستی میں اللہ کا ایک بندہ ہے، جاؤ اس کے باغ کو سیراب کرو۔ یکایک بادل اکٹھے ہوئے اور ایک طرف چل دیے۔ وہ بزرگ بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ وہ بھی ان بادلوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھ دور جا کر بادل ایک باغ کے اوپر جمع ہو گئے اور یکایک بارش برسنے لگی۔ اب تو بزرگ کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا یہ دیکھ کر کہ ایک شخص اپنے باغ میں مٹی کھود کر زمین کو ہموار کر رہا ہے اور بادلوں سے بارش اس زمین کو سیراب کیے جا رہی ہے، اور اس کا کام اتنی آسانی سے ہو رہا ہے۔ ان بزرگ نے اس شخص کو بلایا اور اس سے نام پوچھا۔ اس شخص کا نام سن کر تو وہ مزید حیران ہو گئے، کیونکہ انہوں نے جنگل میں جس آواز کو سنا تھا اس نے یہی نام پکارا تھا۔ معاویہ اور محمد نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، جبکہ شیما آنکھیں پٹپٹائے غور سے دادی جان کو سن رہی تھی تاکہ پتہ چلے کہ پھر کیا ہوا۔ تو پیارے بچوں، یہ ماجرا دیکھ کر اب وہ بتانے سے نہ رہ سکے اور پوچھنے لگے، اے نیک بخت، آپ ایسا کیا نیک عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو